السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں اور پیارے طلباء، اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کے اندر 18,000 مخلوقات کو بنایا، اور 18,000 مخلوقات کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا، سب سے افضل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی 18,000 مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے، سب سے خوبصورت سانچے کے اندر اس کو پیدا کیا ہے۔ لیکن انسان کو خوبصورت بنایا ہے جسم کے اعتبار سے، اس کے بدن کے اعتبار سے، اور اس کی شکل و صورت کے اعتبار سے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو تمام مخلوقات کے اندر 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل بنا دیا، اشرف بنا دیا، اشرف المخلوقات کا لقب ہم کو عطا کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں افضل انسان کون سے ہیں، تو آئیے ہم قرآن مجید سے یہ بات معلوم کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید ہمیں جواب دیتا ہے، سورہ مؤمنون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں کہ ایمان لے آئے، جو بندے ایمان لے آئے، جو انسان ایمان لے آئے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا سب کچھ اللہ کو ہی مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو بندے ایمان لے آئے یہ کامیاب ہو گئے۔ اب ایمان والوں میں بھی کچھ خاص صفتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے فلاح اور کامیابی کے لیے ضروری بتائی ہیں۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلے کہا قد افلح المؤمنون، کہ ایمان لانے والے مومن فلاح کو پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع قائم کرتے ہیں، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو لوگ نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں،
جب نمازوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، یہ لوگ بھی کامیاب ہو گئے۔ یہ اللہ نے دوسری نشانی بتائی، کیا؟ فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا، اعراض کرنا۔ فضولیات کے اندر وہ کام ہیں، وہ باتیں ہیں جن سے نہ دین کا اور نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو بلکہ نقصان ہو۔ وہ چیزیں، وہ بات اور وہ کام فضولیات کے اندر شامل ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو بھی ان تمام فضول کاموں سے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو اعراض کرنا چاہیے، بچانا چاہیے، محفوظ کرنا چاہیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، آگے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد دو طرح کی، اس سے مراد دو عمل ہیں۔ ایک تو وہ زکوٰۃ ہے جو نصاب، صاحب نصاب پر جس کا نصاب بیان کیا گیا ہے، اور وہ جو زکوٰۃ دی جاتی ہے مال وغیرہ کی، تو وہ ہے۔ اور دوسری ہے کہ اپنے اعمال کے اندر ایسے اعمال اختیار کیے جائیں، ایسے افعال اختیار کیے جائیں جن سے نفس کا تزکیہ ہو، جن سے نفس کا تزکیہ ہو۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو دبا دینا ہے اللہ کے احکامات کے سامنے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، آگے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر سوائے ان کے جو اپنی بیویوں سے اور اپنی لونڈیوں سے، یعنی جو باندیوں وغیرہ کا سلسلہ تھا اس زمانے کے اندر، تو ان سے جو مباشرت کریں، ہم بستری کریں، ان سے اپنی خواہشات کو پورا کریں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے۔ غیر ملومین، یہ ملامتیوں میں سے ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو، بندے کو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے دو جائز طریقے دے رکھے ہیں۔ ایک اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے، اور دوسرا اپنی باندی سے، لونڈیا سے۔ تو لہٰذا اب صرف ایک ہی طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ ہے بیوی کا، کیونکہ اس وقت باندیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب تو باندیوں کا سلسلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ ہم اپنی منکوحہ سے اور اپنی زوجہ سے اپنی خواہشات کو پورا کریں۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہم اختیار کریں گے تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے یہ۔ تو الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے۔ آگے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو اس کے سوا کچھ اور ڈھونڈے، کچھ اور تلاش کریں، کوئی اور راستہ تلاش کریں، بے شک یہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں۔ اور اللہ نے دوسرے مقامات پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ سینکڑوں وعدے صبح سے لے کر شام تک اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور بندوں سے سب ایسے توڑتے چلے جاتے ہیں، ذرہ برابر ہمیں خیال نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ نشانی بتائی۔ آگے پھر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ اب یہاں پر دوبارہ نماز کی حفاظت کی ذمہ داری کو ضروری قرار دیا، فلاح اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ پہلے
خشوع کا مطالبہ ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہاں پر والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نگہبانی کرنے والے ہیں۔ لیکن افسوس سر افسوس، آج امت مسلمہ کے اندر جس طرح سے اور اعمال صالحہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اسی طریقے سے نماز کی بھی کوئی اہمیت اور قدر و قیمت ہماری نظر کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر سے نماز کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ آج ہم نمازیں کون سی پڑھ رہے ہیں؟ جمعہ 8 دن مسجد میں آ جاتے ہیں، عیدین کی نمازوں میں نظر آ جاتے ہیں، یہ جنازے کی نماز کے اندر، اور جنازے کی نماز میں بھی حال کیا ہوتا ہے کہ آدھے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں سب بنا کر کے، اور آدھے پیچھے کھڑے ہیں۔ نماز کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، جو بندہ اپنے اندر ان تمام صفتوں کو اکٹھا کر لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں، یہی وارث ہیں، یہی حقدار ہیں۔ کس چیز کے حقدار؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ فردوس کے جنت کے وارث ہیں اور حقدار ہیں، ٹھیکیدار ہیں۔ اندازہ تو لگاؤ آج ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی ٹھیکیدار ہیں، یہی حقدار ہیں، یہی وارث ہیں فردوس کے، جنت کے۔ جنت بھی وہ جنت جو سب سے اعلیٰ ہے، جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے جنت الفردوس، جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، حقدار ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ تو جو چند دنوں کی زندگی ہے جو ختم ہو جانے والی ہے، تو اس کے پیچھے ہم اپنی جو لامحدود زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے، اس کو برباد کرے بیٹھے ہیں، اس کو بھلا بیٹھے ہیں۔ میرے پیارو، اپنی زندگی کو سنوارو، اپنی اس زندگی کو، دنیاوی زندگی کو اللہ کے احکامات پر لگاؤ، اللہ کے احکامات پر گزارنے کی کوشش کرو، اور آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو۔ دنیا کے پیچھے آخرت برباد نہ کرو، دنیا کے پیچھے آخرت برباد نہ کرو، کیونکہ اصل زندگی یہ نہیں ہے۔ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے پہلے یہاں پر موت کا ذکر کیا ہے، الذی خلق الموت، ہم نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تم کو پرکھ لیں اور تم کو جانچ لیں اور تمہاری آزمائش لے لیں کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے، عمل صالحہ کرتا ہے، عمل حسنہ کرتا ہے، کون ہمیں راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم کامیاب کس کو سمجھتے ہیں؟ جو لوگ دنیاوی زندگی سے بہرور ہو گئے اور مال و دولت انہوں نے اکٹھا کر لیا اور بڑی بڑی بلڈنگیں تیار کر لیں اور بہت ساری جگہ اور جائیداد کے مالک بنے بیٹھے ہیں اور فیکٹریاں چلا رہے ہیں، آج ہم ان کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ لیکن اصل شریعت کی نظر میں جو کامیاب ہیں وہ یہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے جائیں اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت اور مغفرت کے مستحق قرار پا جائیں۔ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ میرے پیارو، اپنی آنکھوں کھولو، کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا کوششیں کی ہیں اس امت کے لیے، کیا کیا کوششیں کی اور کیا چھوڑ کر کے گئے تھے۔ آج یہ امت کہاں چلی گئی، آج امت کہاں چلی گئی۔ آج ہمیں ذرا بھی ذرہ برابر فکر نہیں ہے، ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، بس یوں ہی گزر رہی ہیں۔ اپنے آپ کو چینجنگ لاؤ، اپنے اندر چینجنگ لے کر آؤ، زندگی کو سنوارو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں
کیا ہی پیارا شریعت دی، شریعت مطہرہ۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بے شک اس کتاب کے اندر ذرہ برابر شک نہیں، شبہ نہیں، ھدی للمتقین کہ یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ھدی للناس تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور قرآن کریم کی طرف، قرآن کریم پڑھو تو صحیح اور اس کو عمل میں لاؤ تو صحیح، اگر زندگیاں نہ بدل جائیں تو بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اے میرے بندو جہاں سے تمہیں آسان لگے پڑھو تو صحیح، قرآن مجید کو پڑھو تو صحیح۔ آج ہم قرآن مجید کو پڑھنے کو تیار نہیں، اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا تھا، لیکن آج ہم نے اس قرآن مجید کو پس پشت ڈال دی۔ قرآن مجید کو سینے سے لگاؤ، قرآن محبت سے عظمت اور محبت بڑھاؤ۔ اگر زندگی کے اندر خوشحالی چاہتے ہو اور آخرت اپنی بنانا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید سے سچی اور پکی محبت پیدا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔